تریاق حزن اور مزاح مرقن کی اشاعت کے بعد مسرور شاہ جہاں پوری نے ایک اور دھماکہ کیا۔ اس دفعہ ان کے قلم نے نثر میں گلبوٹے سجائے۔ صدر ذی وقار احمد ابراہیم علوی، مہمان خاص ڈاکٹر انیس انصاری اور مہمان اعزازی واصف فاروقی صاحبان نے شاعر کی نثری کوششوں کو بنظر تحسین دیکھا۔ نظامت رضوان احمد فاروقی نے کی۔ لرن آن لائن وتھ فیضان خان پروگرام کے خاص حصے آپ تک پہنچا کر خوشی محسوس کریں۔ اپنا پیش کیا، اس بیچ ہم لوگوں نے انیس انصاری صاحب کے دیر سے آنے کا خوب فائدہ اٹھایا اور شعراء نے بھی ان کو یہ احساس رہا کہ یہ کلام پڑھنے سے یہاں کوئی بندش نہیں ہے، اور یہ جو بدعت حسنہ ہے شاعری کی یہ ابھی بھی چلتی رہیں گی وقت پہ وقت، یعنی ہم شعراء کو دعوت دیتے رہیں گے۔ مزاح بخیر کے مصنف جناب مسرور شاہ جہاں پوری صاحب جو کہ عبداللہ فاروقی ہیں، عبدالقدیر فاروقی ان کا نام ہے، ہردوئی سے تعلق ہے۔ ہردوئی کی عظمت یہ ہے کہ اگر ہردوئی پہ گفتگو ادبی طور پہ کی جائے تو وہ علاقہ بہت سرسبز نہیں ہے، وہاں بہت قابل ذکر لوگ نہیں ہیں، لیکن ہردوئی میں جو حدود اربع ہے، اس کے جو قصبات ہیں، اس کے دیہات ہیں، وہ بہت زرخیز ہیں۔ صرف شہبات پہ، بہانی پہ، گوپاموں پہ اور پروگرام پہ گفتگو ہو تو ایک ایک قصبہ ایسا ہے جو بہت بھاری ہے اور کسی بھی طرح لکھنؤ والوں سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لکھنؤ والوں نے اردو کی لغتیں لکھی ہوں گی اور اس پہ وہ نازا بھی ہے، ناز ہونا چاہیے، لیکن عربی زبان میں کسی لکھنوی نے لغت نہیں لکھی۔ وہ لغت اگر کسی کو لکھنے کا موقع ملا، شرف ملا، اور جس کو عربوں نے تسلیم کر لیا، وہ علامہ سید مرتضیٰ زبیدی بلغرامی نے لکھی، اس کا نام ہے عروس البلاد، اور اس کو تسلیم کیا عربوں نے، وہ آج بھی ان کے یہاں اہم لغت شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح گوپاموں میں منطقی فلسفی لوگ بے پناہ ہوئے۔ جب اورنگزیب نے دورہ کیا تو جہاں مکملان نے کاکوری کا خطاب کیا کاکوری کے علیوں کو، اس لیے کہ وہاں کا قاضی اتنا ٹیڑھا تھا محترم احمد ابراہیم علوی صاحب کی طرح، نہ یہ اپنی آپ کی کرسی سے کبھی کسی وزیر کے لیے اٹھے، نہ وہ وہاں اپنی کرسی سے ہٹا۔ اس نے کہا کہ ہم جب حکم دیتے ہیں، فتویٰ صادر کرتے ہیں تو شہنشاہ کی گردن بھی خطرے میں آ جاتی ہے، میں کیوں ملنے جاؤں گا اورنگزیب سے؟ تو اورنگزیب نے کہا کہ یہاں کے لوگ بے پناہ پڑھے لکھے اور بہت بددماغ ہیں، وہ علوی ہوتے ہیں۔ ان کو کہا کہ مکملان کاکوری، اور وہاں کے لوگوں کو کہا گوپاموں جہاں سے تعلق جناب واصف فاروقی صاحب کا ہے، جس پہ بالکل یا کرتے نہیں بلکہ چھپاتے ہیں، میں بتا دوں یہ ہے وہی وہ منطقان گوپاموں کو ہے، اور بزرگوں کی ایک کہکشاں ہے، ایک سلسلہ ہے۔ یہ الگ بات کہ فاروقیوں نے باقاعدہ سجادوں پر قبضہ نہیں کیا، مسلح بچھا کے نہیں بیٹھے، ورنہ ٹائی کی ضرورت ہی نہ پڑتی، علی گڑھ جانا ہی نہ پڑتا، سامان وہیں رکھا ہوا تھا۔ وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا دوسروں کے لیے اور ادھر نکالا ہے لکھنؤ خدمت کرنے کے لیے۔ اب ہمارا قبلہ اپنی ذات کا تعلق ہے، یہ ہمارے استاد ہیں، جتنی میں خدائیں کرتا ہوں اس میں انتہا ضرور ہے۔ بہرحال مزاح مرقن میں مزاح بخیر، مزاح مرقن پہلے آئی، اس سے پہلے تریاق حسن کتاب آئی، یہ بار بار ذہن نشین رکھی جائے۔ یہ تیسرا ان کا مجموعہ ہے جو شاعری میں نہ ہو کے شاعروں کی الزام ہے کہ وہ بہت ٹھہر کے گفتگو نہیں کر پاتے، بہت دیر تک اپنا خون نہیں پلاتے، بلکہ یہ غزل کہیں 7 طرح کے شعر کہے اور 7 طرح کے لوگوں سے دال بٹور لیا، اس لیے ان کو موقع ہی نہیں ہوتا کہ وہ لکھ کے پڑھیں۔ ان کو اللہ نے موقع دیا، تمام تر مصروفیات کے باوجود، یعنی گھریلو ذمہ داریاں بھی، تدریس و تدریس کی ذمہ داریاں بھی، شعری شوق بھی، اس کے بعد انہوں نے مزاحیہ مضامین لکھے۔ لکھنؤ میں مجھے نہیں لگتا کہ مزاحیہ مزاح کے مضامین یعنی کوئی نثری مزاح لکھتا ہو احمد جمال پاشا کے بعد۔ احمد جمال پاشا واحد آدمی تھے جنہوں نے اپنے مزاح سے، اپنی خاکہ نویسی سے لکھنؤ ہی نہیں دنیا کو متاثر کیا۔ جب وہ سیوان چلے گئے تدبیر کا کام جاری رہا، اور جب وہ لکھنؤ میں تھے تب تو وہ لکھ ہی رہے تھے۔ مسرور شاہ جہاں پوری صاحب کو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں اگر کوئی کردار قابل ذکر ہے، کوئی ان کو متاثر کرتا ہے تو یہ لکھیں گے ضرور، اور نہ لکھیں تو اس کے لیے ان کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں لکھتے۔ جب کشمیر میں آپ نے پہلی بار شرکت درج کرائی بغور آپ کی نواسی کی تو آپ نے متاثر کیا اور اہل شاہجہاں پور پریشان ہوئے، تو اسی طرح اگر آپ شرکت زیادہ کریں تو ہم سب پریشان ہو سکتے ہیں۔ اور یہ پریشانی اس لیے اچھی ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی تلاوت فگار ہے تو اس کا کیوں نہ استقبال ہو۔ جیسے کہ ایک تلاوت فگار آخری شاعر تھے پاکستان میں جن پہ ہم لوگ فخر کرتے ہیں، انہوں نے انگریزی لفظیات کا بھی استعمال کیا، ہندی لفظیات کو خوبصورت طریقے سے بانی، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے یہاں قلم ردیف پہ مشاعرہ ہوا، اس میں مسرور شاہ جہاں پوری صاحب نے آدھار کا استعمال کیا،
ممبئے اشعار کا استعمال کیا، تو ایسے قوافل جو بول اٹھے، تو اگر ان کا استقبال ہوتا رہے، ان کو ہم لوگ گزراتے رہے، مجبور کرتے رہے، احمد ابراہیم ملکی صاحب کو ایسی زوردار تقریر کر دیں کہ آئندہ سے اب جو ان کی زندگی ہے وہ سکون و جمود میں نہ کٹے، بلکہ زیادہ سے زیادہ لکھیں، زیادہ سے زیادہ چھپیں، اور ہم لوگ ان کا استقبال کرتے رہیں۔ اس کتاب کو ایک ایسے شخص نے چھاپ دیا مذہب خیر کو کہ جو جن کی کتابیں بھی ہیں، جو ادب نواز ہیں، بتاتے ہیں مسعود شاہ جہاں پوری صاحب کو تقریباً 27,000 روپے کا چیک انہوں نے دیا ان کی ایک ملاقات میں، اور کہا کہ اس کتاب کو چھپ جانا چاہیے۔ ابھی ان کے متعلق جناب مسعود شاہ جہاں پوری صاحب خود بتائیں گے، کیا نام آپ نے بتایا تھا؟ فیروز کمال صاحب۔ میں مسعود شاہ جہاں پوری صاحب کو پہلے سن لیتا ہوں، ان کی گفتگو بھی اور ان کا کلام بھی ہوتا۔ عام طور پر سسٹم یہ ہے کہ جس کے لیے ہم محفل سجاتے ہیں اس کو موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ندیم شاہ جہاں پوری صاحب تشریف لے آئے، یہ مسعود شاہ جہاں پوری صاحب کی خوبی سے اخبار میں ان کا نام چھپا ہے، انہوں نے باقاعدہ ان سے نہ ملاقات کی نہ دعوت دی، لیکن وہ تشریف لائے، لہٰذا آپ کا 2 دفعہ استقبال۔ آئیے تشریف لائیے محترم مسعود شاہ جہاں پوری صاحب۔ تمام معزز حاضرین، السلام علیکم۔ تعلق سے جو کچھ بھی ہو سکا وہ کچھ میری بچی نے کہا، کچھ رضوان صاحب نے کہا، اور ایک ایسے موڑ کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ بات اگر کریڈٹ ہی کروں تو منصور صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی جو سوسائٹی ہے ایجوکیشنل مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی، تو اس میں مسرور بھی شامل ہے۔ تو جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میں یہاں پہ بہت مسرور ہوتا ہوں۔ آپ نے نام تو رکھا ہی ایسا ہی لگتا ہے کہ محبتیں ہیں۔ اور آج 2 پروگرام اور بھی ہیں، بہت کم لوگ یہاں پر آئے، اور سب سے پہلے تو میں اس قیمتی چیز کے لیے آپ کا شکریہ ادا کروں جسے وقت کہتے ہیں۔ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں کہ آپ آئے اور ایسے ناگفتہ موسمی کی آپ نے شرکت درج کرائی اپنی۔ یہاں سلیم صاحب بیٹھے ہیں، لکھنؤ میں میرے آنے کا یہی ایک ذریعہ تھے، اور انہیں نے آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے لکھنؤ میں بہت ساری شخصیات سے میری ملاقات کروائی۔ اب وہ ان میں سے کچھ لوگ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں، اور جیسا کہ عرفان صاحب نے کہا، میں کہیں کسی جگہ ٹھہر نہیں پاتا، کبھی دلی، کبھی لکھنؤ، کبھی بامبے۔ پچھلے 2 سال سے میں بامبے ہی میں تھا، تو کہیں کچھ میری نظر ہی نہیں ٹھہرتی ہے۔ جبل پور میں ایک چھوٹا سا مشاعرہ چل رہا تھا، اس میں جب میں نے شرکت کی، مشاعرے کے بعد ایک صاحب آئے، کہیں گے آپ تمام شعراء کی ہمارے یہاں کا ہے، انڈیا پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ان کا نام فیروز کمال ہے، اور اس کمال کی شخصیت نے تمام شاعروں کو 6 دن تک اپنے مہمان بنا۔ اور جب ان کے ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہاں بشیر بدر بیٹھا کرتے تھے، یہاں صاحب پیامی بیٹھا کرتے تھے، یہاں رضا مراد بیٹھتے تھے، یہاں بہت سے شعراء کے نام لیے، اور آج آپ لوگ یہاں ہیں۔ اور ان کی 5-6 کتابیں بھی ہیں، اور جبل پور کے مقامی طور پر انہوں نے بہت کچھ کیا، اور ان کی ضیافت کے ہم قائل ہوئے۔ اور انہوں نے میری اس کتاب، پتہ نہیں انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کچھ نظر میں بھی لکھتا ہوں، ان کا شاعروں سے تو میں بہت پریشان ہوں۔ اتنے مجموعے میں نے مطلب لوگوں کے شائع کیے، اور وہ بات آدھا برس تک جا کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں آپ کے مجموعے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ تقریباً 300-400 کتابیں اپنے خرچے پر شائع کر کے میرے بیٹے دلی جو قیام ہے ان کا وہاں دہلی سے میں بامبے دیکھ رہا ہوں، میں نے کتابیں آ گئی۔ تو ایسا مخلص شخص جو اردو کے لیے کہتے نا دامے درمے قدمے سکھنے، اور وہ کئی دفعہ مجھے انوائٹ بھی کر چکی، تو ایک کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے۔ یہ کتاب آچار جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ انہیں کی کوششوں کا ایک ذریعہ ہے۔ اب رہ گئے اس کے مضامین کی بات، وہ تو 20-25 مضامین ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو کتابیں ابھی دوں گا۔ اور اب یہ ایک سوال اکثر مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ طرز و مزاج کی طرف کیوں آئے؟ میدان تو بہت کچھ تھا، تو میں نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں کہ صبح جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بالکل فریش ہوتا ہے، اور سب سے پہلا کلام جو کوئی شخص اس سے کرتا ہے اس کا اثر دن بھر رہتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو غمی کی خبر سنا دی صبح تو پھر وہ شام تک کہیں نہ کہیں وہ غمی کی خبر آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ جیسے پانی میں آپ نے پیلا رنگ ڈال دیا، وہ ایک دم آسانی سے نہیں جائے گا۔ میں جہاں رہتا تھا وہاں ایک آدھ مولوی تھے، اور میں بہت چھوٹا تھا تو ان کے یہاں پڑھنے بھی جایا کرتا تھا،
اب آپ کہیں کہ یہ طرز و مزاج کے تعلق سے یہ مولوی کہاں بیچ میں آ گئی. میں نے الف بے جہاں سیکھی, دن بھر ان کے یہاں بچوں کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد مارکیٹ بھی ہوتی تھی, جن بچوں کو نہیں یاد ہے وہ سب ہوتا تھا. تو کانوں میں رونے کی بھی آواز آتی تھی اور کبھی کبھی بہت ہنسنے کی آواز آتی تھی, اور جو کافی دیر تک رہتی تھی. تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک شخص رحمانی ان کا نام تھا, نام تو عبدالرؤف تھا لیکن انہیں رحمانی کہتے تھے. وہ گریجویٹ تھے اور مولوی یوسف صاحب کے ساتھ ساتھ تھے. وہ اتنے مٹی تھے کہ پتہ نہیں مولوی ہونے کے بعد میں نے اتنا ہنسنے ہنسانے والا آدمی ہے. اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے کچھ شعر دے دیے رٹنے کے لیے کہ رٹ لو بیٹا کام ہے. اچھا آپ میں جو خاص بات بتا رہا ہوں وہ یہ بھی کہ ملانی جی مولوی صاحب کے گھر میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی اور ہم لوگ وہاں پڑھتے بھی تھے اور ادب و آداب یہ سب بھی سیکھا کرتے تھے. تو ایک دن ان کی اولڈ اسٹوڈنٹ ایک محترمہ آئی اور ملانی جی نے کہا کہ اسی مکتب میں پڑھتی تھی اور آج سے یہ آپ کو کام دے دیں گے. کسی سے انہوں نے کلمہ سنا, کسی سے علامہ شریف, اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. اتفاق سے رحمانی صاحب آ گئے. انہوں نے کہا یہ بچہ جو ہے اس سے آپ کلمہ اور پہاڑے تو سب بعد میں سنیے گا, پہلے شعر سنیے. اب مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے, یہ سب کیا ہوتا ہے. میں پہاڑا سمجھ کے میں انہوں نے محبت سے مجھے اپنی گود میں لیا. محترمہ نے ایسی 30-40 سال کی عمر ہوگی, آپ بیٹا شعر سنا دو. اب میں جیسے آج کا انتظار اگر مجھ سے کہا جائے سناؤ تو میں کیا سناؤں. مجھے جو شعر یاد آیا وہ سنیے کہ محترمہ کی گود میں بیٹھا ہوں کہ تحفہ شب برات تمہیں کیا پیش کروں, تحفہ شب برات تمہیں کیا پیش کروں. جانے من تم تو خود پٹاخا ہو, جانے من تم تو خود. انہوں نے پٹاخ سے مجھے بہت دور اٹھا کر اور اپنے گود کو پھر انہوں نے اردو کر کے پاک صاف کیا. اور رحمانی صاحب تو بہت ناراض, رحمانی صاحب اس کے بعد ہنستے تھے. پھر انہوں نے دلاور بگا کے مجھے رٹا رکھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلا انجیکشن جو مجھے ملا, اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوگا, کیوں لوگ ہنسے, کیوں مجھے ڈانٹ پڑی, کیا ہوا. تو وہ کہیں نہ کہیں چھپک گیا معاملہ. تو اب میں سنجیدہ ترین صورتحال میں بھی ملا کے پہلو تلاش کر لیتا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے. اگر مجھے قبرستان میں بھی بیٹھا دیا جائے تو میں وہاں بھی کوئی طرز ملا کی بات نکال سکتا ہوں اور میں سمجھ نہیں سکتا ہوں. کیا حق ہے. تو یہاں کافی لوگ ہیں, میں زیادہ وقت نہیں دوں گا اور انشاءاللہ کتابیں آپ کو ملیں گی اور آپ اس میں دیکھیے گا. جو کچھ بھی الٹا سیدھا بن پڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو سب بات کی مت ہے. اب میں اجازت دوں گا. جی کلام سنائیے. اچھا کہ نہ ہوں میں کانگریسی اور نہ بی جے پی کا پروردہ, سیاست اور سیاست بازیوں سے دور رہتا اور دلوں سے رنج و غم کو دور کرنا ہے مشن میرا. مسرت بانٹتا ہوں, رات دن مسرور رہتا ہوں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک بلکہ 80% انسان کسی نہ کسی غم میں, کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. ادھر بھی کچھ مسائل ہیں, ادھر بھی کچھ مسائل ہیں, چلتے پھرتے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. اس کے پیشانی پر سلبٹیں پڑی ہوئی ہیں کسی نہ کسی الجھن میں. وہ خالی بیٹھا ہے تو کوئی بہت ڈارکیسٹ چیز سوچ رہا ہے. تو ایسے ماحول میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے انسان خوش ہو جائے تو یہ صحت کے لیے بہت اچھی. تو طنز و مزاح کا معاملہ صحت سے بھی جڑتا ہے. میں دیکھتا ہوں شاید ابھی میں نے مطالعہ کہا ہے تو 2-4 کتاب میں آپ کو سناتا ہوں کہ گر ہو. اچھا میں سناتا ہوں. یہ تو میرے سامنے آ گیا. چیک کرنے اگر آپ کو نہیں آ تو آئندہ کو پڑھ دیں گے. چلیے پہلے کی بات ناراض تھا واصف صاحب کہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتا آ رہا ہوں پیار کو, دونوں ہاتھوں سے لٹاتا آ رہا ہوں پیار کو. باپ میں دریا دلی کے ہاتھ میں ثانی ہوں میں.
हाथों से उठाता आ रहा हूँ प्यार को, बाग में दरिया दिल के हाथ में सानी हुए, और दौलते जिनसे मोहब्बत की फरावानी न पूछ, कारोबार इश्क का मसरूर अंबानी हुए। कारोबार इश्क का मसरूर अंबानी में अभी तो बिल्कुल ताजा ये, और ये शायद कहीं ना कहीं चिपक जाए शेर और आगे तक भी जाए आप सभी की खिदमत में। गर हो सके तो खुद पे ये एहसान कीजिए, गर हो सके तो खुद पे ये एहसान कीजिए, होठों को अपने एक जरा मुस्कान दीजिए। गर हो सके तो खुद पे ये एहसान कीजिए, होठों को अपने एक जरा मुस्कान दीजिए, और मुद्दत हुई कि आप हंसे ही नहीं हुजूर, सेहत का अपनी और न नुकसान कीजिए। सेहत का और इस चीज की मैं एडवाइस नहीं देता हूँ, लेकिन वो मिसरे में आ गई तो मुझे कहना पड़ता है कि एडवाइस हम नहीं देते, झंडू बांधी। मैं एडवाइस नहीं देता, लेकिन पहले नहीं देते, लेकिन अब उनका नाम ही ऐसा है दवा का या जो कुछ भी, कि एडवाइस हम नहीं देते झंडू बांध की, और न करते हैं सिफारिश पिस्ता बादाम की, और आपकी सेहत को रखेगी हमेशा बरकरार 4 चम्मच मुस्कुराहट रोज सुबह शाम की। मैंने अभी कहा कि मैं इंतहाई संजीदा माहौल में भी कुछ मिजाज से तलाश कर देता हूँ। एक मसला पढ़कर मैं अपनी जगह लूँगा। एक सवाल आएगा कि मस्जिद में जी किसका लगता है? तो मस्जिद में जी किसका लगता है कि पूरी यहाँ पर डिबेट शुरू हो जाएगी और बड़ी लंबी तकरीरें सुनेंगी। मैं इससे बचाना चाहता हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप अगर उससे कायल हो तो दाद चाहूँगा कि या तो हद दर्जे खुशगुमानी हो, या कि फिर जान ही छुड़ानी हो। वो बात याद रखिए कि मस्जिद में दिल किसका लगता है। या तो हद दर्जे खुशगुमानी हो, या तो हद दर्जे खुशगुमानी हो, या कि फिर जान ही छुड़ानी हो। दिल उसी का लगे है मस्जिद में जिसकी चप्पल बहुत पुरानी है। दिल उसी का लगे है मस्जिद में जिसकी चप्पल बहुत पुरानी है। यदि नई चप्पलें जूते बिल्कुल पहन के मत जाइए, वरना नमाज में खुशो-खुशो की कमी आ जाएगी। हमारे उस्ताद थे कारी अलीम साहब की दावत के, तो वो कहते थे यार मस्जिद में जाओ तो हमेशा जूता खड़े रहता है, तो हमने फिर कैसे महसूस करते हैं? कहने के 2 तरह के पहन के जाना, कहीं भी छोड़ देता हूँ वो पहनता ही नहीं, घूमता रहता है, करवाया जाता है। तो इस तरह के अमल कर सकता है। आदमी नमाज को बचाना जरूरी, जूता थोड़ी है। और कुछ लोग थैला वैला लेके जाते हैं, पुराने लोग उसमें जूता रख देते हैं, कहीं किनारे उसको अपने सामने ही रखते हैं कि भाई जूता नहीं रखा बल्कि थैला रखा, जब जाते हैं तो उसको साफ करते जाते हैं, और फिर निकाल कर उसको जूते को आजाद करते हैं थैले से और पहन लेते हैं। तो मसरत बात है कि जनाब मसरूर शाहजहांपुरी साहब, और अजब इत्तेफाक है, मुश्किल इत्तेफाक है कि मसरूर शाहजहांपुरी की किताब का रस्म इजरा मसरूर एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए इंतमाम हो रहा है। सैयद बाकर रिजवी साहब तशरीफ रखते हैं, इनसे शेर न सुने जाए कि ये कहेंगे हमेशा अक़लियत को दबाया गया है। जहाँ हम लोग अक़लियत का रोना रोते हैं, वहाँ सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग अगर सुन्नी हज़रात क्यों का ख्याल तो हमने हुजूर नवाब का हमेशा ख्याल रखा। अच्छा, ये जो हमारे ये नहीं पता चलता कि उन्होंने आपका रखा है, आपने उनका यदि मुझसे लोगों ने पूछा कि नवाब साहब हयात है, मैंने कहा ये भी हयात किया उनको। जनाब सैयद बाकर रिजवी साहब नहीं, आज के मौसम के साथ कह दिया या कुछ पढ़ दी। चुन चुन के जो फूलों के शजर काट रहे हो, चुन चुन के जो फूलों के शजर काट रहे हो, अहमद को तुम अपने ही पर काट रहे हो, अहमद को तुम अपने ही पर काट रहे हो। सजदों ने कहा हमसे ये दौराने इबादत, सजदों ने कहा हमसे ये दौराने इबादत, क्या तुम गमे हिजरा का सफर काट रहे हो? क्या
हिजरा का सफर काट रहे हो, फितनों से बिछा देते हो लाशें सर मक्तल, फितनों से बिछा देते हो लाशें सर मक्तल, बेवजह ही तलवार से सर काट रहे हो, बेवजह ही तलवार से सर काट रहे हो। ये भी है तेरा जुल्म मेरे मुल्क के हाकिम, ये भी है तेरा जुल्म मेरे मुल्क के हाकिम, मैंने जो लिखी है वो सतर काट रहे हो, मैंने जो लिखी है वो सतर काट रहे हो। माजी की सदाकत को छिपाने के लिए तुम, माजी की सदाकत को छिपाने के लिए तुम तारीख से अब ज़ेरो ज़बर काट रहे हो, तारीख से माजी की सदाकत को छुपाने के लिए तुम तारीख से ज़ेरो ज़बर काट रहे हो। दिखलाई न दे तेरी करामाते तिलिस्मी, दिखलाई न दे तेरी करामाते तिलिस्मी, इस वास्ते तुम दीदे तर काट रहे हो, इस वास्ते तुम दीदे तर काट रहे हो। तुम अक्ल के अंधे हो, तुम्हें ताबे नजर क्या, तुम अक्ल के अंधे हो, तुम्हें ताबे नजर का, रखा जो हथेली पे है सर काट रहे हो, रखा जो हथेली पे है सर काट रहे हो। क्या तुमको नहीं इल्म समंदर है पसे पुष्ट, क्या तुमको नहीं इल्म समंदर है पसे पुष्ट, पागल हो जो दरिया की लहर काट रहे हो, पागल हो जो दरिया की लहर काट रहे हो। तुम दौरे यजीदी के परस्तार हो अब भी, तुम दौरे यजीदी के परस्तार हो अब भी, औरत की हयात इतने जिगर काट रहे हो, औरत की हयात इतने जिगर काट रहे हो। मक्ता देखिएगा, बेजुर्म मुक़य्यद थे अभी छूटे हो बाकर, बेजुर्म मुक़य्यद थे अभी छूटे हो बाकर, क्या फिर किसी जिंदा में शहर काट रहे हो, क्या फिर किसी जिंदा में शहर काट रहे हो, क्या फिर किसी जिंदा में। बहुत खूबसूरत बात रसूल साहब, शायरा भारती साहब ने तशरीफ लिया है और मोहतरम रहमत रसूल साहब भी। ये वो लोग हैं कि शहर में कोई प्रोग्राम हो, ये लोग ना हो तो वाकई निगाहें ढूंढती हैं, आखिर यही लोग तो शहर में महफिलें सजाते हैं, आरास्ता करते हैं, आखिर इनको किसकी नज़र लग गई, तो नज़र लगी, लेकिन नज़र को उतार के बाकायदा सूरह फलक, सूरह नास और इन्ना अतैना कल कौसर पढ़ के तफर शायरा सिद्दीकी साहब निजामबाग चौबटिया से आए और क़िबला रहमत रसूल साहब अमीनाबाद से तशरीफ लाए, दोनों का इस्तकबाल। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।